اے مرد مجاہد، تحریر ابن انشا۔ اخبار میں جلی حروف میں لکھا ہوا ایک مصرع نظر آیا، اے مرد مجاہد تجھے پہچان گئے ہم۔ پہلا تاثر تو یہی ہوا کہ مرد مجاہد کہیں روپوش تھا، ضرور کچھ کر کے بھاگا ہوگا، مثلا جہاد وغیرہ، اور اب اسے پہچان لیا گیا ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ مگر غور سے پڑھا تو وہ ایک اشتہار کا عنوان نکلا کہ مجاہد بننے کے لیے مجاہد مارکا بیڑی پیجیے، خوشبودار پتیوں اور تازہ تمباکو سے تیار کی جاتی ہے۔ چند دن پہلے مٹی کے تیل کے ایک چولہے کا اشتہار بھی دیکھا تھا، اس کے اوپر یہ مصرع تھا، جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ نیچے ہدایت تھی کہ ہمیشہ مجاہد مارکا چولہے استعمال کیجیے، پائیدار ہوتے ہیں اور تیل کم خرچ ہوتا ہے، نقالوں سے بچو وغیرہ وغیرہ۔ مجاہد کا تصور ہمارے ذہن میں پہلے تو نہ جانے کیا تھا، وہی ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اب کسی مجاہد کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے یہ تصویر آتی ہے کہ تلوار بندوق وغیرہ اتار کر کھوٹی پر ٹانگ رکھے ہیں، مجاہد مارکا بیڑی کان میں اڑس رکھی ہے، اور اکڑوں بیٹھا مجاہد مارکا چولہا جلا کر مجاہد مارکا سویاں پکا رہا ہے۔ ہم نے ایک اخبار میں غالب مارکا سائیکل کا اشتہار دیکھا تھا، تو بھی یہی تصور بندھا تھا کہ غالب سائیکل اڑائے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے اپنے لائق شاگرد میر مہدی مجروح کو بٹھا رکھا ہے، جو ان کا دیوان پڑھتے اور معنی پوچھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قیاس کہتا ہے کہ غالب صاحب سائیکل چلانا نہیں جانتے تھے، سست الوجود تھے، فرغل پہنے تصور جانا کیے لیٹے رہتے تھے۔ ایک وجہ ان کے سائیکل نہ چلانے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک سائیکل ایجاد نہ ہوئی تھی۔ حکومت نے قائد اعظم کے نام کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ ایک صاحب نے قائد اعظم مارکا نفیس اور مضبوط جوتوں کا اشتہار دیا تھا، اور ایک صاحب نے قائد اعظم بوٹ پالش بھی نکال لی تھی، جو چمڑے کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ یہ پابندی نہ ہوتی تو آج کل اس قسم کے اشتہاروں کی بھرمار ہوتی کہ اپنے باغ کے لیے قائد اعظم مارکا کھاد خریدیے، ہر قسم کے پودوں کے لیے مفید ہے، یا یہ کہ قائد اعظم مارکا اصلی ممیرے کا سرما استعمال کیجیے، دھند جالے ککرے وغیرہ کے لیے آزمودہ ہے اور بصارت کے علاوہ سیاسی بصیرت بھی بخشتا ہے۔ مولوی محمد بصیر صدر انجمن مجاہدین، گولی مارکا سرٹیفکیٹ بھی اس کے ہمراہ ہوتا کہ جب سے میں نے اس سرمے کا استعمال شروع کیا ہے، دل میں حب الوطنی اور قوم کے لیے قربانی کا جذبہ ٹھاٹھے مارنے لگا ہے، ملک کے تمام دقیق مسائل بلا دقت سمجھ میں آنے لگے ہیں، اور نظر پر ایسا قابو ہے کہ چاہوں تو عید کا چاند رویت ہلال سے ہفتہ بھر پہلے دیکھ لوں، اور نہ چاہوں تو لوگوں کو دو دو تین تین عیدیں کراؤں۔ مستقبل میں بھی جھانک سکتا ہوں، مثلاً آج ہی بتا سکتا ہوں کہ کل جمعے کا دن ہوگا۔ خیر، قائد اعظم نہ صحیح، علامہ اقبال کے نام کے استعمال پر غالباً کسی قسم کی قدغن دم تحریر نہیں ہے، نہ ان کے اشعار اور مصروں کے برتنے پر پابندی ہے، لہٰذا ہم اس قسم کے اشتہار دیکھتے ہیں تو قطعاً تعجب نہیں ہوتا۔ شکار مردہ سزاوار شاہ باز نہیں، علامہ اقبال نے یہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ ہر قسم کے زندہ تیتر بٹیر مرغ شتر مرغ وغیرہ خریدنے کے لیے دکان 14 ایمپریس مارکیٹ پر تشریف لائیے۔ کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا، کہ ہر قسم کے جانماز اور دریاں وغیرہ حاجی محمد اینڈ سنز بندر روڈ کے ہاں بار رعایت مل سکتی ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جو بھولو فلور ملز ناظم آباد کے ہاں کا پسا ہوا اور کوڑے کرکٹ سے پاک نہ ہو۔ علامہ مرحوم آج زندہ ہوتے تو ہمیشہ ہمارے ہاں کا آٹا استعمال کرتے۔ علامہ اقبال مرحوم سے تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال ہے کہ پچھلے دنوں جوڑیا بازار کراچی کے ایک لوہیٹے یعنی ہارڈ ویئر مرچنٹ نے اشتہار دیا تو اس کا عنوان بھی کلام اقبال میں ڈھونڈا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نیچے رقم تھا کہ اپنی بھینسوں گایوں کے باندھنے کے لیے علامہ اقبال مارکا زنجیریں ہمارے ہاں سے خریدیے، اصلی فولاد کی ہیں اور ایسی مضبوط کہ ذوق یقین کے باوجود نہیں کٹ سکتی۔ غلط ثابت کرنے والے کو علامہ اقبال کی کتابوں کا ایک سیٹ جرمانے میں دیا جائے گا۔